کیا آپ جانتے ہیں کہ تنہا رہنے والی غیر شادی شدہ لڑکیوں کو زندگی میں کس کرب کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ معاشرے میں ایک طے کردہ معیار کے سامنے ان کو کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ان کے ماں باپ کس کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آئیے جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یونیس کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد لڑکیاں جن کی عمریں 20 سے 35 سال تک کی ہیں شادیوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ ان میں سے 10 لاکھ کے قریب لڑکیوں کی شادی کی عمر گزر چکی ہے۔ تنہا رہنے والی بیوائیں جن کی عمریں 30 سے 45 سال کی ہیں تقریباً 60 لاکھ تک کی تعداد میں موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ وہ بیوائیں ہیں جن کی دوسری شادی ممکن ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے لڑکیوں کا انتخاب کا طریقہ کار کچھ اس قدر غیر انسانی اور غیر مہذب ہو چکا ہے کہ بیوائیں تو کیا 30 سال کی کنواری لڑکی بھی اس زمرے میں نہیں آتی۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، رشتوں میں تاخیر کی بڑی وجہ رشتے کے انتخاب کی حد سے زیادہ بڑھتی مانگیں بھی ہیں اور مفاد پرستی اور مادہ پرستی بھی، جس کے آگے اب شرافت، انسانیت، ادب و آداب اور تہذیب جیسے خصائص بے وقت ہو چکے ہیں۔ کل بیواؤں کی تعداد تقریباً 4 ملین ہے، جن کی کفالت کے لیے ملک میں کوئی سرکاری اور غیر سرکاری مضبوط و مربوط نظام موجود نہیں۔ اس مسئلے کا سبب معاشی اور سماجی ناہمواریاں بھی ہیں، لڑکیوں کا تعلیم کی طرف بڑھتا رجحان بھی۔ معزز سامعین، لڑکی کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ تعلیم میں اس کے ہم پلہ رشتہ دستیاب ہو سکے، اور دوسری طرف لڑکے کے گھر والے بھی زیادہ تعلیم یافتہ لڑکی کے انتخاب میں حیل و حجت سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں زیادہ پڑھ لکھ جانے والی لڑکیاں عموماً بد دماغ اور بد مزاج ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک پڑھی لکھی ملازمت پیشہ خاتون اپنوں کے ستم ظریفیوں کو نہ سہارتے ہوئے اکیلے زندگی بسر کرنے لگے تو پھر تو گویا یہ ہمارا فرض بن چکا ہے کہ ہم اس کا جینا اجیرن کر ڈالیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک تنہا عورت کا کردار ہمیشہ مشکوک ہی سمجھا جاتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اسے تنہا کرنے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، اور ہمارے معاشرے کی غلاظتوں بھرا رویہ اور سوچ۔ میرے پیارے دوستو، رشتے بر وقت طے نہ پانے کے سبب تو ایسے مزاحیہ خیز ہوتے ہیں کہ انہیں جان کر ہنسی آنے لگتی ہے۔ اس میں آپ میں ہم سب شامل ہیں۔ اپنے بیٹے کو راجہ اندر سمجھنے والوں کی گھٹیا سوچ پر ماتم کرنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ مثلاً لڑکی والوں کا گھر کرائے پر ہونا، ان کی طرف سے لڑکے کے گھر والوں کو خاطر خواہ یہ پروٹوکول نہ دیا جائے تو ان کا گھر یا گھر کو جانے والی گلی کا تانگ و تاریخ ہونا۔ یہ کیا وجوہات ہیں؟ اکثر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس سڑک سے گزر کر لڑکی کے گھر کو جایا جاتا ہے اس سڑک کے کنارے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پائے جاتے ہیں، یا شہر بھر کی غلاظتوں سے بھرا ہوا نالا بھی ادھر سے گزرتا ہے۔ یہ اور ایسی لاتعداد وجوہات جن کی بنا پر ہمارے ہر 5ویں گھر میں لڑکیاں اور لڑکے شادی کے منتظر ہیں، اور اسی انتظار میں ان کی عمریں ڈھل جاتی ہیں۔ بیوہ ہو جانے پر تو اکثر خواتین کو سسرال وعدے جائیداد میں حصہ نہ دیتے ہوئے انہیں گھر سے ہی بے دخل کر دیتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہیں ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ایک تنہا عورت اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح گزر بسر کرے گی۔ یہ ایک نہایت ہی تکلیف دہ پہلو ہے۔ ان کی تکالیف کو بڑھاوا اس وقت ملتا ہے جب یہ معاشرہ انہیں اچھوت کا درجہ دے دیتا ہے۔ الغرض ایک بیٹی کا ماں باپ ہونا ایسا جرم عظیم بن چکا ہے جس کا مداوع ناممکن ہے۔ معزز سامعین، ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ جب ایک ہی گھرانے سے افراد، مطلب لڑکی یا لڑکا، دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ جب اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرتے ہیں تو یہ نفسیات اکثر بدل جاتی ہیں۔ حالانکہ عموماً جیسا انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایک لڑکا چاہیے ویسی ہی انہیں بہو ڈھونڈنی چاہیے، لیکن یہ معاشرہ ناانصافی کرتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہی دوگلاپن کا شکار ہے جس میں شاید ہم سب بھی شامل ہیں۔ بیٹی سے ملازمت کروانا
انہیں معاشی مسائل سے نکلنے میں مدد کے مصداق سمجھا جاتا ہے، اور اگر بہو ملازمت کر رہی ہے تو وہ بد دماغ اور بد لحاظ ہوگی۔ اکثر گھرانوں میں اسے ملازمت کی اجازت اس کے خواب پورے کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہے، لیکن جب اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے تو یہ ملازمت پیشہ لڑکیوں کے چال چلن پر بھروسہ ہی نہیں کرتے اور انہیں مسترد کر دیتے ہیں۔ لڑکا اگر 2-4 بچوں کا باپ بھی ہے تو اسے رشتہ کنواری اور کم عمر لڑکی کا ہی ڈھونڈنا ہے۔ یہاں تو ایسی مثالیں ہیں کہ 70 سال کے آدمی کو بھی اپنا بڑھاپا سنبھالنے کے لیے 30 سے 35 سال کی دوشیزہ ہی چاہیے۔ کبھی محسوس کریں وہ درد، وہ تکلیف جو بن بہائی عمر رسیدہ ہو جانے والی لڑکیوں کے والدین کے کلیجے میں اٹھتی ہے۔ کیسی حسرت اور بے بسی کا درد۔ جب موت کی بھی تمنا کریں تو اس ڈر سے نہیں کر پاتی کہ ان کے بعد ان کے آنگن میں پڑے گوشت پوست کے ان لوتھڑوں کو زمانے بھر کے بھوکے کرگس نوچ کھائیں گے، اور وہ ماں باپ جن کے آنگن میں ابھی ایک چھوڑ 2-2 4-4 بن بہائی بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ کس طور اپنے اس دکھ کو سہار پاتے ہیں، اس کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک طرف تو اپنوں کے تانے ان کی برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف ان پر ترس کھانے والے لوگ انہیں لمحہ لمحہ ان کی محرومی کا احساس دلائے رکھتے ہیں، ایسے جیسے وہ خود ہی اپنی تقدیر لے کے بیٹھی ہیں۔ اگر ایک پڑھی لکھی ملازمت پیشہ خاتون اپنوں کے ستم ظریفیوں کو ماں سہارتے ہوئے زندگی بسر کرنا بھی چاہے تو یہ معاشرہ اس کو نہیں کرنے دیتا۔ یہ معاشرہ بن بیاہی لڑکیوں کا جینا اس قدر مشکل کر دیتا ہے کہ وہ محض زندہ لاشیں ہی رہ جاتی ہیں۔ افسوس ہمارے اس معاشرے پہ، ہمارے معاشرے کے ان معیار پہ۔ ذرا سوچئے اور ان کی تکلیف کا اندازہ کیجئے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔